بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا علم الاعداد اور علم نجوم سیکھنا، ان پر عمل کرنا، یا حروف اور اعداد جو ہیں یعنی ابجد جو ہے ان کی عادات کو جاننا، اس کو سمجھنا، یہ کیسا ہے؟ اور اگر کوئی شخص اپنے عادات کے حساب سے خامیاں اور خوبیاں جاننا چاہے تو ایسے شخص کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے پیارے بھائیوں، علم نجوم اور علم الاعداد میں نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ علم نجوم میں ستاروں کی گردش، ان کے بڑھنے کم ہونے، تاریخوں کے حساب سے ان کا جو اثرات ہیں وہ شخصیت پر اور قسمت پر استدلال کرتے ہیں۔ یہی حساب جمل والے افراد یعنی علم الاعداد والے اعداد نکال کر ان سے اعداد کی قسمت کے ذریعے سے افراد کی قسمت پر استدلال کرتے ہیں۔ گویا علم نجوم میں ستاروں کو انسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اور علم الاعداد میں نام کے اعداد کی تاثیرات کے نظریے پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ان چیزوں کو مؤثر حقیقی سمجھنا کہ یہ سب چیزیں انسانی شخصیت کے اوپر اثر کرتی ہیں، اس کی قسمت بنانے میں، اس کی قسمت بگاڑنے میں، اس کے کام بنانے میں یا اس کے کام سنوارنے میں، یہ کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ستاروں کی چال کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوا، یا میرے نام کے چونکہ یہ عادات بنتے تھے اور اس لیے میرا یہ کام نہیں ہوا، یہ کفر ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ صرف تجزیاتی باتیں ہوتی ہیں، یہ اتفاقی باتیں ہوتی ہیں، اور ان امور کو اپنے لیے قطعی اور یقینی سمجھ لینا بھی غلط ہے۔ لہٰذا اس علم پر یقین رکھنا بالکل گناہ ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ اس سے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے، پھر بھی اس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے یا اس کو یقینی سمجھا جائے، تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا سیکھنا گناہ نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کو سیکھنے کے اندر کیا فائدہ ہے۔ یہ ایک عبث کام، مشکل اور فضول قسم کا کام ہونے کی وجہ سے اس میں یہ کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنی زندگی کا ایک قیمتی وقت اس علم کو دے دیتے ہیں، اور ان کی طرف توجہ آپ کی جاتی ہے۔ ان چیزوں پر توجہ جانے کی وجہ سے آپ اپنے دین، دنیا اور دوسری ضروری چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو پیارے بھائیو، یہ بھی تو ایک بہت بڑی غلط بات ہے۔ اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نجوم یا علم الاعداد کے بکھیڑوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔